پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ روز ایک منسٹر صاحب آتے ہیں اور اپنی کارکردگی اور باقی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کے تھرو پورے صوبے کے عوام کو ساری صورتحال پتہ بھی لگتی رہے، اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گیپ ہے میڈیا اور حکومت کے درمیان تو وہ بھی ختم ہو۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہم 2 مہینے کے لیے آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری 5 مہینے کی جو بھی کارکردگی ہے، جو بھی ہے، وہ ڈائریکٹلی اس صوبے کے عوام اور میڈیا کے تھرو، ظاہر ہے میڈیا اس کی کان بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، بیٹ رپورٹر بہت باخبر بھی ہیں۔ تو کل بھی میں چیف منسٹر صاحب سے ملا تھا اور انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اس بات پہ کہ ایک بڑا گیپ تھا جو فل ہو گیا ہے۔ اب حکومت روبرو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے لوگوں کی عدالت میں، ظاہر ہے آپ کے تھرو۔ اور باقی کچھ چیزیں تو میں نے بریگیڈیئر صاحب شیئر کر دی تھی جو آپ کی ڈیولپمنٹ تھی، مثلا وہ ہیڈ منی والا جو معاملہ تھا، اس کی فائل 2 دن میں آ جائے گی۔ یہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ آئی جی صاحب آپ کی اور سی ایم کی اور آپ کی ہدایت پہ سکھر میں خود کمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہ کل ڈی جی رینجر صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے سی ایم ہاؤس میں۔ تو باقی میں چاہتا ہوں کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو ایک انتہائی اہم منسٹری ہے، ہوم منسٹری، اور بھی آپ کے پاس سر منسٹریاں ہوں گی نا، کچھ پریزن بھی ہے، اور ابھی کتنی شاندار ہم نے ایگزیبیشن بھی کی قیدیوں کی، اور ان کی ساری پینٹنگ بک گئی۔ تو یہ اپنا انٹرو کریں گے، اس کے بعد ہم سوال اور جواب لیں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے، آپ نے دیکھا 4 دن سے ہم ہر سوال لے رہے ہیں، تو تھوڑا سا تحمل کر لیں، باری باری کر لیں گے۔ وہ میں کہوں گا کہ آپ بولیں، آپ بولیں، بریگیڈیئر صاحب جواب دیں گے۔ سر یہ بند ہوگا تو وہ چلے گا۔ جی سر۔ سر ایک بند ہوتا ہے دوسرا چلتا ہے سر۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص طور پہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ انفارمیشن میں سے بھی نئے ہیں، بس ویلکم ہم ٹو دس نیو اپائنٹمنٹ، اور اس کے ساتھ آج یہی مقصد ہے کہ ہم بیٹھ کے آپ کو بتائیں کہ واٹ آر وی ہیو ڈن اٹ اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور کراچی میں جب میں آیا تھا تو ہماری 3 پرائرٹیز تھیں اور اس کو ہم نے بڑی سختی سے اس پہ عمل کیا ہے۔ نمبر یہ تھا کہ کراچی میں جتنا بھی کرائم کم کر سکتے ہیں کم سے کم کریں۔ نمبر 2 بات تھی کہ ڈرگس کنٹرول کو، بچوں اسکول کالج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ وہ چل رہا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے جس حد تک اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اور نمبر 3 تھا کہ اس میں ہم نے جو اینٹی اسمگلنگ آپریشن تھے، ہم نے سندھ کے بارڈر کو اور بلوچستان کے بارڈر کو بالکل سیل کیا ہوا ہے۔ جہاں ڈیزل پیٹرول آتا ہے وہ ہم نے بہت زیادہ باؤزر تک بند کیے ہوئے ہیں، امپاؤنڈ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر گٹکا ماوا فیکٹریاں جو ہیں وہ ہم نے ساری تقریباً بند کر دی ہیں۔ ابھی گھروں میں اگر لوکل ہے چھوٹا موٹا گٹکا کر رہا ہے تو پھر یہ بہت ڈینجرس چیز ہے۔ یہ آئس پہ چل رہی ہے، بچوں میں ہیز چل رہی ہے، جس سے اموات بھی ہوتی ہیں، بچے چھوٹے نیشنل یہ بڑا تھا، اس کے لیے ہم بھی ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ۔ اور تھرڈ جو ہم نے کہا تھا کچے میں آپریشن، ابھی بھی آئی جی پولیس جو ہے وہ سکھر میں موجود ہیں، اور وہی جو جان محمد کے کیس آپ بڑے کنسرن بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا آپریشن ہو رہا ہے۔ دیر آن دا رن آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے ہم کے لگے ہوئے APs جا رہے ہیں، ان کے سارے ٹھکانے جلاتے جا رہے ہیں وہ۔ اور تھرڈ یہ جو اس وقت سچویشن ہے ایلیگل امیگرینٹس کی، وہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اور لاسٹ میں جو اس وقت یہ ٹیررزم ایک چل رہا ہے، آئی تھنک یہ بہت ہی کل ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہوا، کیوں ہوا، اور پھر ہمارا فارن آفس اور حکومت پاکستان اور ملٹری نے کتنے کنسرن شو کیے ہیں ان سے، جو کہ افغانستان کے کونسل جو ایمبیسڈر ہیں اسلام آباد میں، ان کو ہم نے ڈمارچ بھی کو بھیجا ہے، تشویش بھی کی ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کیا لائے عمل ہوتا ہے۔ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آئی تھنک میں ٹاک ٹو اباؤٹ ایلیگل امیگرینٹس کے، جو یہ کنسرن بھی رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جتنا بھی کوشش کر سکیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم 900 لوگ پکڑتے ہیں تو ان میں سے 880 کے پاس یا ان کے پاس پروف آف ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے یا افغان سٹیزن کارڈ ہوتا ہے، وہ بھی ہم ان کو نہیں نکال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ ریکگنائز ہیں، وہ ہمارے پاس رہیں گے، ہمارے مہمان ہیں جب تک اس کا فیصلہ افغان حکومت، افغان جوائنٹ نیشن افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ اور پاکستان کی حکومت اپنا فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔
अभी सिर्फ फेज़ 1 में हमने जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको भेजा है, और उसके बाद अब लेट्स सी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, क्योंकि जितने भी अफगान फॉरेनर्स हैं या जितने भी तारकीन वतन हैं, सबको हम भेज रहे हैं. वी नो द रीजंस. ये जो मुल्क में टेररिज्म हो रही है, वन ऑफ द बेसिक फैक्टर्स है. पूरे पाकिस्तान में फैले हुए लोग, जो कभी नहीं होता. जनरली यही होता, आपने देखा होगा कि एक एलोकेटेड जगह होती है जहाँ तरकीन वतन आते हैं, वो आके वहाँ बैठते हैं, उनको चेक किया जाता है. तो ये भी एक वजह उसकी हम कर रहे हैं. लेकिन अभी तक मैं आपको बताना ही चाहता था कि तकरीबन इस वक्त 41,000 लोग जो है ना, वो अफगान नेशनल और तारकीन वतन वो अपने मुल्क चले गए हैं. ये सिंध से मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल. ये जो कुछ बताएंगे ना ये आपको सिंध के बारे में सिंध. बताएं. इसमें से तकरीबन अभी इस साल हमने जो इनको भेजा है वो 3,728 है, लेकिन टोटल जो हमने निकाले हैं वो 40,000 के करीब जो हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं चमन बॉर्डर से, और तकरीबन 4,000 के करीब हो गए जो हमने, तकरीबन 3,000 वो हमने जो ज़बरदस्ती यहाँ से उनको अरेस्ट करके वहाँ से, अरेस्ट नहीं बल्कि बड़े अच्छे तरीके से एंड बी वेरी पर्टिकुलर कि उनको हम ख़ास तौर पे एहतराम से, इज़्ज़त से भेज रहे हैं, ताकि वो जितना से हमारे पास मेहमाननवाजी की है जाते हुए वो अच्छी यादें लेके जाएँ. बट नाउ इज़ द प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे हैं ज़्यादा, जो मैंने आपको बता दूँ कि इस वक्त जो POR कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड होल्डर्स हैं, वो कराची में 81,000 मौजूद हैं, जिनको हमने चेक कर लिया है. हमें कराची में हर जगह का पता है, कराची में 53,000 जैसे हैं, या कराची ईस्ट में फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट सबकी हमने की हुई है. और जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड्स हैं वो 65,000 है. टोटल 1,27,000 अभी भी हमारे सिंध में वो हैं जो कार्ड होल्डर्स हैं, वो बैठे हुए हैं. दे विल हैव टू गो अल्टीमेटली. हुकूमत ने जब फैसला करना है, क्योंकि अफगान नेशनल्स आर फॉरेनर्स, इसलिए दे विल हैव टू गो टू देयर कंट्री. वी आर वेरी क्लियर. इसी तरह हमारे पश्तून, क्योंकि ये बड़ा अभाम पैदा किया जाता है, पाकिस्तानी पश्तून और पाकिस्तानी दे हैव टू स्टे, दे आर, जैसे मैं जो बताइए 1,00,000 1,47,000. तो जिस तरह मैं हूँ, अहमद शाह साहब है, इसी तरह सब पश्तून हमारे भाई वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन अफगान पश्तून हैं, दे आर अफगान नेशनल, तो दे हैव टू गो टू रिस्पेक्ट कंट्री. इसमें हमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए, और इसके लिए वह हुकूमत नई पॉलिसी बना लेगी. लेकिन इसके साथ साथ बात यह कि ये बहुत बड़ा सोर्स है. आपके सामने जो कल एक बहुत बड़े एक सानिया हुआ है DI खान में, और इसके बाद कराची में हुए हैं, फिर इससे कराची में तो बल्कि कम हुए, KPK में आप देख लें कितने, मस्तूम में, फिर उसके बाद हंगू में, वो बलोचिस्तान में हो रहे हैं. ये बहुत तकलीफें हैं, और इसमें अभी ज़्यादातर जो होते हैं उसमें 50% अफगान नेशनल होते हैं, और उनके बाद लेटेस्ट वेपन्स जो हैं वो अमेरिकन वेपन जो जाते हुए छोड़ के गए हैं, उनके हाथ लगे हुए हैं. बलोचिस्तान नेशनल आर्मी जो कर रही है उसका भी हमें मालूम है. इसी तरह TTP है, और एक अभी ये तहरीक जहाद एक नई बन गई है, जिसको भी ये एक हिस्सा है TTP का. इन्होंने जो ये अपनी जिम्मेदारी भी कबूल की है. ये चीज़ें अब हमें देखने की हैं. फ़ॉरेन ऑफिस ने अफगान एम्बेसडर को बुला के डिमार्श भी दी है, उनको बड़ी सख्त तशवीश का इजहार किया है, और कहा है कि अफगान गवर्नमेंट से बात करें. वो कहते हैं जी कि हमारी सरजमीं इस्तेमाल नहीं होती हैं. आज तोरखाम पे सुबह के वक्त एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें अफगान से अफगानिस्तान वेपन, एमुनिशन, प्याज की गाड़ी थी, और उसमें सारा भरा हुआ था. ये इंडिकेटर्स हैं, और कितने TTP के लोग मारे गए हैं वहाँ पर, ये भी हमें मालूम है. इसलिए इस वक्त ये अब टॉलरेंट नहीं होगा. और इसमें आई वुड से देखें, इसीलिए फौज बार बार कहती है कि मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए, और फिर जुडिशरी शुड रियलाइज़ कि क्या इसको होना चाहिए, इसके क्या नताइज हो रहे हैं. जब तक दहशत गर्दों को जल्दी सज़ा नहीं मिलेगी, और वो फिर एक मिसाली एग्जाम्पल मिलेगी, ताकि लोगों को डिटरेंस इफेक्ट होकर कि आइंदा नहीं करना. अगर एक दहशत को पकड़ेंगे और वो 10 साल के बाद उसको सज़ा मिलेगी तो उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है. मिलिट्री कोर्ट्स में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं. उनको अपना वकील रखने की इजाज़त होती है, उसके बाद वो पूरा उनको मौका दिया जाता है. जो भी तरीक़ा कार्रवाई होता है वो अपना लॉयर अपनी मर्ज़ी के रखते हैं, वकील जो एविडेंस लाना चाहते हैं लेकर आते हैं. सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जल्दी किया जाता है, ताकि, और उसके बाद उनको फिर अपील का हक़ होता है कि वो हाई कोर्ट पे भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. सो ये हमें कहीं ना कहीं एज ए नेशन वी हैव टू डिसाइड. मेरे ख्याल में हम सब इसमें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, all have to be united to defeat enemy narrative.
کہ کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ پاکستانی مسلح افواج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو دور کریں، فوج کو کمزور کریں اور اللہ نہ کرے پاکستان میں نقصان کریں. دس آئی تھنک وی ہیو ٹو یونائٹیڈ ایز نیشن. انڈیا میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے پاکستان میں ہے. پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، یہ چیزوں کو ہمیں کب کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے. مسلح افواج جو بھی ہماری شہادتیں ہوتی ہیں، اٹ گیوز اس رینیوڈ پلیج، ایک نیا عزم ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کھڑے ہونا ہے. جتنی شہادتیں ہوں وی کین گیو، لیکن ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے اور پاکستان سے ان کو ہم نے نکالنا ہے. یہ ہماری مقصد ہے. کراچی میں ہم نے لا اینڈ آرڈر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تقریباً 55 سے 60 ڈیکوائٹس ہم نے مارے ہیں یہاں پر، اس سے زیادہ ہم نے زخمی کیے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے بہت بڑے نیٹ جو تھے گاڑیوں کے وہ پکڑے ہیں. وہ شاہین رند کے ہم نے موٹر سائیکل بھی، وہ ان کی گاڑی بھی فوراً ریکور کر کے دی تھی. بہت پریشر تھا. جان محمد کے بارے میں جو سب ہیں، ہم سب کو کنسرن ہے. میں خود بھی گیا، آئی جی پولیس گئے، میں ان کے گھر گیا، پوری کوشش کی. انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ وہاں پر وہ شیرو جو ماہر ہے وہ وہاں پر کچے میں پانی میں بیٹھا ہوا تھا آئی لینڈ کے اندر. اب آپریشن پورا ہم کریں کیونکہ پانی کم ہو گیا ہے. آئی ایم شیور کہ ایک ہفتے میں ہم اس کو اریسٹ کریں گے، یا مارا ہوا یا زندہ کسی حالت پہ ہم اس کو لے کر آئیں گے. کوئی بھی اس کے علاوہ پورے کچے میں کوئی رینسم نہیں ہے، کوئی ڈپشن نہیں ہے. نیشنل ہائی وے ہم نے بلاک کیوں نے دی ہے. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ ہم اس کو کم از کم کراچی کو، سندھ کو کرائم فری بنائیں اور بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس کریٹ کریں. کیونکہ بزنس کو وی وانٹ کہ اس کی اکانومی چلے، جنریٹ ہوگی جب امن ہوگا، سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوگی. اسٹاک ایکسچینج